بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحیل وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ عزیز دوستو، اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو، کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونے، عشق، پیسہ اور پھر خدا خدا۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیا بغیر نہ رہتا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہ آتا۔ لیکن آخر کب تک؟ ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا اور پھر اس کو ایک ناقابل اسلام مجرم قرار دے کر ساری زندگی کے لیے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی طویل زندگی قید خانے میں بسر کر کے ایک دن ابن سبات کسی طرح بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشہ کو نئے سرے سے شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل زندگی نے اس کے مزاج اور کردار پر ذرا برابر اثر نہیں ڈالا تھا۔ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بے تاب کر دیا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر چل کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر پھرتے رات 3 پہر گزر گئی، لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے وسط میں ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ ابن سبات پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اسی سوچ بچار میں اس کا ہاتھ پھاٹک پر جا پڑا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ ابن سبات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا، وہ پھاٹک کی طرح کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب چمڑے کا تکیا اور بھیڑ کے کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھیں۔ ایک گوشے میں پشینہ کے موٹے کپڑے کے چند تان بکھرے پڑے تھے۔ ابن سبات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر چلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ اس احمق نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے؟ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے پشینہ کے تھانوں کی ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن 1000 بار کوشش کرنے کے باوجود ایک ہاتھ سے گرا نہ لگا سکا۔ ہانپتا کانپتا بیٹھ گیا۔ عین اس وقت دروازہ کھولا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت نے ابن سبات کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کا قد دراز، کمر جھکی ہوئی اور جسم انتہائی کمزور تھا، جس پر ہلکے رنگ کی ایک لمبی قبا تھی اور سر پر بھیڑ کی کھال کی کشادہ سیاہ ٹوپی تھی۔ اس قدر کمزور ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ جس سے کوئی دوسرا شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی شیریں آواز میں ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے۔ یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھو یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابن سبات حیرت سے اجنبی کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔
اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کی الگ الگ 2 گٹھڑیاں باندھ لیں۔ پھر اچانک اسے خیال آیا اور اس نے اپنے سبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی مجھے معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تم کو بھوک لگ گئی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکل گیا اور اپنے سبات عالم تخیر میں کھو گیا۔ یکایک اسے خیال آیا، اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بھی کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ کوئی میرا ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے آج ہم دونوں اس مکان میں جمع ہو گئے ہیں۔ یہ گھر کا بھیدی معلوم ہوتا ہے، اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان رہنے والوں سے خالی ہے، اسی لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے پھر سے کمرے میں داخل ہو گیا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن سبات کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا۔ ابن سبات کو سخت بھوک لگ رہی تھی، اس نے آنن فانن دودھ کا پیالہ خالی کر دیا اور پھر کڑک کر اجنبی سے کہا، دیکھو میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشے کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر کوئی حق نہیں، تاہم تم نے مال سمیٹنے میں میری جو مدد کی ہے اس پیش نظر میں تمہیں تھوڑا مال دے دوں گا، چلو اب گٹھڑیاں اٹھائیں اور چلیں۔ ابن سبات کے جواب میں اجنبی مسکرایا اور شفقت آمیز لہجے میں کہا، میرے بھائی تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو؟ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا، تمہارا ایک ہاتھ ہے، یہ چھوٹی گٹھڑی تم اٹھا لو اور بڑی گٹھڑی میں اٹھا لیتا ہوں، جہاں تم کہہ دو میں پہنچا دوں گا۔ ابن سبات نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا، یہ چھوٹی گٹھڑی میں اٹھا لیتا ہوں اور تم بڑی اٹھا کر میرے آگے آگے چلو۔ کمزور اجنبی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹھڑی کو کمر پر لادا، اس کی جھکی کمر اس کے بوجھ سے اور جھک گئی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن سبات کے آگے آگے چل پڑا، لیکن ابن سبات کو بہت جلدی تھی کیونکہ رات بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی اور وہ بار بار اجنبی کو ٹوک دیتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار ٹھوکر کھا کر گرا، لیکن پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہانپتا کانپتا پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ پر چڑھائی تھی، اجنبی کو باری بھوج کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ ایک جگہ بے اختیار گر پڑا۔ ابن سبات نے اس پر گالیوں کی بو چھاڑ کر دی اور پھر اس کی کمر پر زور سے لات رسید کی۔ اجنبی بڑی مشکل سے کھڑا ہوا اور ابن سبات سے معذرت کرنے لگا۔ ابن سبات نے گھٹڑی ایک مرتبہ پھر اس کی پیٹھ پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں جا پہنچے۔ یہاں پر ابن سبات کی پناہ گاہ تھی۔ وہ اپنی گٹھڑی باہر رکھ کر کھنڈر کی دیوار سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گٹھڑیاں باہر سے اندر پھینک دیں۔ اس وقت چاند کی روشنی میں ابن سبات نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ یکایک وہ ملکوتی تبسم کے ساتھ یوں گویا ہوا، میرے بھائی یہ مال تمہیں مبارک ہو، جس مکان میں تم چوری کرنے آئے تھے اس مکان کا مالک میں خود ہوں اور یہ مال میں تجھے خوشی سے بخشتا ہوں۔ افسوس کہ میں تمہاری خاطر خواہ خدمت نہیں کر سکا، بلکہ راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ اچھا اب میں رخصتی چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن سبات کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ سیاکاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، میں نے اسے کیا سمجھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا
اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ سن ہو گیا۔ ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا اور صبح ہوتے ہی اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہ تھا، بس یہی آرزو تھی کہ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس آدمی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میاں تم مسافر معلوم ہوتے ہو، کسی تاجر کا یہاں پر کیا کام؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی کی قیامگاہ ہے۔ ابن سبات نے یہ نام سن رکھا تھا لیکن شیخ کی صورت سے نہ آشنا تھا۔ پھاٹک سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور چٹائی پر تکیے سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہے اور اس کے سامنے 30-40 آدمی مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن سبات وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے آذان کی آواز آئی۔ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جب وہ چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے۔ جو ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن سبات روتا ہوا ان کے قدموں پر گر گیا۔ ندامت کے آنسوں نے اس کے دل کی سیاہ سیاہی دھو ڈالی تھی۔ شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا، گلے لگا لیا۔ ابن سبات کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں نہیں دیکھی تھی، ابن سبات نے 2 لمحوں میں طے کر لی۔ وہ شیخ کے حلقے میں داخل ہو گیا اور ان کے فیض سے ہتھکٹے شیطان کے بجائے شیخ احمد ابن سبات بن گیا اور اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو گیا۔ جس کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکیں، اس کو ایک مرد خدا کے حسن سلوک اور قربانی نے چند گھڑیوں میں خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا، اور آج دنیا ان کو شیخ احمد بن سبات رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ عزیز دوستو، اندازہ کیجئے اچھے اخلاق اپنے اندر کس قدر طاقت رکھتے ہیں۔ جسے تلوار کی طاقت مسخر نہ کر سکے، اچھے اخلاق اسے مسخر کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ ہر حال میں اپنے اخلاق اچھے رکھیں، بے شک اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روحیل خان کو دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔